لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ تذکرہ اسلاف کا اس مبارک سلسلے میں ہم اللہ کریم کے مقبول بندوں کا ذکر خیر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں صحابی رسول حضرت سیدنا خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 28 جمادی الاولیٰ 13 ہجری کو ان کا وصال ہوا تھا۔ 28 جمادی الاولیٰ کو آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے، عقیدت کے نذرانے پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آپ توجہ کے ساتھ سنیے۔ مختلف احادیث پاک کی، سیرت کی، تاریخ کی کتابوں کے حوالوں سے انشاءاللہ ہم پیش کر رہے ہیں۔ کتابوں کا نام انشاءاللہ آپ پر واضح کر دیں گے، آپ پہلے حضرت کا تذکرہ سننے کی سعادتیں حاصل کیجئے۔ ایک قدیم الاسلام عظیم صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبول اسلام کا واقعہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ مکہ سخت اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے۔ اسلام سے پہلے انہوں نے خواب دیکھا کہ مکہ شریف سخت اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، نہ کوئی پہاڑ نظر آ رہا ہے، نہ ہموار یعنی برابر جگہ نظر آ رہی ہے، یہاں تک کہ کسی مرد کو اپنی ہتھیلی بھی نظر نہیں آ رہی ہے، اتنا اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ پھر میں نے زمزم سے ایک نور نکلتے دیکھا، زمزم کے کنویں سے دیکھا کہ ایک نور نکل رہا ہے جو چراغ کی روشنی کی مثل تھا، چراغ کی روشنی جیسے اس زمزم کے کنویں سے نکلا۔ جیسے جیسے وہ نور بلند ہوا، بڑا ہوتا اور پھیلتا گیا، اس نور نے سب سے پہلے بیت اللہ شریف کو منور کیا، سب سے پہلے اس نور کا اثر بیت اللہ شریف پر ہوا۔ پھر وہ نور اور بڑا ہوتا گیا، یہاں تک کہ میں نے پہاڑوں اور میدانوں کو بھی دیکھ لیا۔ پھر وہ نور آسمان پر پھیل گیا، اس کے بعد نیچے کی طرف آیا، اب پورے مکے کو جگمگایا۔ اس کے بعد نجد، پھر مدینے کی طرف گیا اور وہاں کے نخلستانوں کو، کھجور کے باغوں کو ایسا روشن کر دیا کہ میں نے درخت کی کھجوریں بھی دیکھ لیں۔ پھر میری آنکھیں کھل گئی۔ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر میں نے اپنا خواب بیان کیا تو حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، میں ہی وہ نور ہوں اور میں ہی اللہ کا رسول ہوں۔ یہ سن کر کہ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حلقے بگوش اسلام ہو گیا، یعنی میں اسلام لے آیا۔ یہ تاریخ ابن عساکر کے جلد 16 کی صفحہ 68 میں الحمدللہ یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ یہ ان کے اسلام لانے کا واقعہ ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اسلام لانے کا سبب یہ تھا کہ خواب میں ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کافر باپ انہیں آگ میں دھکیل رہا ہے، جبکہ حبیب محترم علیہ السلام نے ان کو دونوں پہلوؤں سے پکڑ کر رکھا ہے کہ کہیں وہ آگ میں نہ گر جائیں۔ یہ بھی خواب انہوں نے دیکھا تھا۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ ان کے والد ان کو آگ میں ڈال رہے ہیں لیکن حضور ان کو پکڑے ہوئے ہیں۔ یہ خواب جب انہوں نے دیکھا تو اس خواب کا اثر بھی یہ ہوا کہ وہ آقا کی بارگاہ میں آ کر داخل اسلام ہو گیا۔ یہ روایت طبقات ابن سعد کے جلد 4 صفحہ 71 میں یہ الحمدللہ لکھا ہوا ہے۔ خواب کی بدولت دولت ایمان سے سرفراز ہونے والے یہ معزز و محترم اور عظیم ہستی حضرت سیدنا خالد بن سعید قرشی اموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں۔ کافر باپ کو بیٹے کے قبول اسلام کا علم ہوا۔ جب یہ اسلام لائے تو ان کے والد اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، اور پھر یہ کہ ان کو جب علم ہوا تو اس نے دین اسلام چھوڑنے کا کہا، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا، جس پر اس کے مشرک باپ نے آپ کو جھڑکا اور خوب ڈانٹا۔ پھر اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی لاٹھی کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر مارنا شروع کر دیا، اور اس وقت تک مارتا رہا جب تک کہ وہ لاٹھی ٹوٹ نہ گئی۔ پھر کہنے لگا، میں تیری خوراک روک دوں گا، تیرا کھانا پینا بند کر دوں گا۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر تو نے خوراک روک بھی دی تو کیا ہوا، بے شک اللہ عز و جل مجھے رزق دیتا رہے گا جب تک میں زندہ رہوں گا۔ غور کیجئے، اللہ کریم پر توکل کتنا مضبوط ہے، اللہ کریم پر کتنا بھروسہ ہے کہ والد کہہ رہے ہیں تمہارا کھانا پینا روک دیا جائے گا، تمہاری خوراک بند کر دی جائے گی، لیکن صحابی رسول کہہ رہے ہیں کہ آپ کے خوراک بند کر دینے سے کیا ہوتا ہے، اللہ کریم جب تک میں زندہ رہوں گا میرا رب کریم مجھے رزق دیتا رہے گا۔ غور کیجئے، الحمدللہ یہ واقعی میں ایمان افروز واقعہ ہے۔
یہ جو میں نے ابھی آپ کو عرض کیا نا، یہ سیر اعلام النبلاء کے جلد 3 کی صفحہ 163 میں الحمدللہ یہ لکھا ہوا ہے. یعنی ان کا ایمان الحمدللہ کتنا مضبوط ہے، آپ نے اس کو توجہ سے سنا. ایک روایت کے مطابق آپ نے یہ کلمات ادا کیے کہ میں دین محمد کو نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ اس دین پر ہی مروں گا. پھر ان کے باپ نے آپ کو قید میں ڈال دیا اور کسی سے ملنے نہ دیا، نہ تو بھوک مٹانے کے لیے کھانا دیا اور نہ ہی پیاس بجھانے کے پانی دیا. مکہ کی گرمی میں 3 دن تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کا قطرہ بھی نہ چکھا. اس حال میں بھی آپ الحمدللہ صبر کرتے رہے. 3 دن تک مکہ کی گرمی کی شدت ہے، 3 دن کی پیاس ہے، لیکن پھر بھی آپ نے اسلام کو نہیں چھوڑا. آخر کار موقع دیکھ کر وہاں سے بھاگ نکلے اور مکہ کے گرد و نواح میں آس پاس میں کہیں چھپ گئے. کچھ مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کر لی. حضرت سیدنا خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین و جمیل اور خوبصورت صحابی تھے، سابقین اولین میں سے تھے. یعنی سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں جن صحابہ کا نام آتا ہے ان میں سے تھے آپ. اسلام لانے والوں میں 4تھے یا 5ویں خوش نصیب تھے. جی ہاں، اسلام لانے میں 4تھا یا 5واں نمبر ہے آپ کا، اتنے بڑے صحابی ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان و قدر والے اور مہاجرین حبشہ میں سے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ اور مدینہ دونوں مقدس جگہوں پر کاتب نبی کی سعادت سے بہرمند ہوتے رہے. الحمدللہ آپ وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کی سعادت پائی. یہ بھی آپ کا حصہ تھا کہ سب سے پہلے بسم اللہ لکھنے والے صحابی حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہیں. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بہت عزت کیا کرتے تھے. صدیق اکبر حضرت خالد بن سعید کی بہت عزت کیا کرتے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کرتے تھے. جی ہاں، اور ساتھ رہتے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کے گرد و نواح میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ساتھ نماز ادا کی ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبیب لبیب علیہ السلام کے دروازہ مبارک پر بیٹھ جاتے اور اجازت ملنے کا انتظار کرتے تھے. حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک انگوٹھی بارگاہ محبوب میں تحفتاً پیش کی تھی اور اس انگوٹھی پر محمد الرسول اللہ کندہ کیا ہوا تھا، یعنی لکھا ہوا تھا. وہ انگوٹھی مسلسل حبیب محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست اقدس میں رہی. پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ہوتی ہوئی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اور عثمان غنی کے پاس پہنچی. آخر کار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اریس نامی کنویں میں وہ انگوٹھی گر گئی. جو انگوٹھی کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ وہ انگوٹھی گری، تلاشنے کی کوشش بھی کی گئی، پھر نہیں ملی. یہ جو مشہور انگوٹھی ہے وہ مشہور انگوٹھی حضور کی بارگاہ میں تحفتاً جس صحابی نے بنا کر پیش کیا تھا وہ خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی شخصیت ہے. حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرزمین حبشہ پر 10 سال یا اس سے بھی زیادہ کا عرصہ گزار کر 7 ہجری میں حبشہ سے واپس لوٹے اور جنگ خیبر میں بارگاہ حبیب علیہ السلام میں حاضر ہوئے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ قضا میں مدنی حبیب علیہ السلام کے ساتھ تھے. پھر فتح مکہ، جنگ حنین، معرکہ طائف اور غزوہ تبوک میں بھی آپ شریک رہے. حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے مکی مدنی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یمن کے علاقے صنعا پر عامل مقرر کیا تھا. جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا تو یہ نصیحت بھی ارشاد فرمائی کہ تم عرب کے جس قبیلے کے پاس سے گزرو اور وہاں آذان سنو تو ان کے در پہ نہیں ہونا، ان سے نہیں لڑنا، اور جہاں آذان نہ سنو تو انہیں اسلام کی دعوت پیش کرنا. حبیب انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ظاہری تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے عامل یعنی گورنر بنے رہے. یمن سے واپس آ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنے کی سعادت پائی. سن 13 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر اسلام کا جھنڈا دیا اور انہیں ملک شام کے بالائی علاقوں کی طرف جہاد کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. واقعہ اجنادین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے 24 دن قبل 13 ہجری ماہ جمادی الاولیٰ میں رونما ہوا تھا.
ایک قول کے مطابق حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اسی معرکہ میں ہوئی۔ اس جنگ میں آپ کے دونوں بھائی حضرت عمر ابن سعید اور حضرت ابان ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شرف شہادت پایا۔ یعنی واقعہ اجنادین میں حضرت خالد بن سعید بھی، حضرت عمر ابن سعید بھی اور حضرت ابان ابن سعید بھی الحمدللہ شرف شہادت پائے۔ تین بھائی ایک ہی جنگ میں اسلام کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ بوقت شہادت حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک تقریباً 50 سال تھی۔ بعد شہادت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس شخص نے شہید کیا تھا، بعد میں وہ مسلمان ہو گیا تھا، اس کا بیان ہے کہ میں نے ان سے بوقت شہادت ایک نور دیکھا جو آسمان تک بلند ہو گیا تھا۔ الحمدللہ جنہوں نے آپ کو شہید کیا تھا انہوں نے اسلام قبول کیا، یہ دیکھ کر کے کہ جیسے میں نے ان کو شہید کیا تو دیکھا کہ ایک ان سے نور نکل کر کے آسمان تک مشہور ہو گیا ہے، آسمان تک بلند ہو گیا ہے۔ الحمدللہ اللہ کریم ان کی قبر انور پر خوب رحمتیں نازل فرمائے اور ان کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔